اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک لے گئی جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اور انہیں حکم دیا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں ضرور 2 مرتبہ فساد کرو گے اور اطاعت الہی سے بڑی سرکشی برتو گے۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں تک جا گھسے اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے ان کے اوپر غلبے کو تمہارے حق میں پلٹا دیا اور ہم نے اموال و اولاد کی کثرت کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی اور ہم نے تمہیں افرادی قوت میں بھی بڑھا دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی لیے بھلائی کرو گے اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنی ہی جان کے لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئی تو اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ مار مار کر تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد اقصی میں اسی طرح داخل ہوں جیسے اس میں حملہ آور لوگ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر ڈالیں۔ امید ہے اس کے بعد تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا، اور اگر تم نے پھر وہی سرکشی کا طرز عمل اختیار کیا تو ہم بھی وہی عذاب دوبارہ کریں گے، اور ہم نے دوزخ کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ بے شک یہ قرآن اس منزل کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان کبھی تنگ دل اور پریشان ہو کر برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا مانگتا ہے، اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل رزق تلاش کر سکو اور تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل سے واضح کر دیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کا نوشتہ اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن یہ نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ اس سے کہا جائے گا اپنی کتاب اعمال پڑھ لے، آج تو اپنا حساب جانچنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ جو کوئی راہ ہدایت اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہدایت پر چلتا ہے، اور جو شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم ہرگز عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم اس قوم میں کسی رسول کو بھیج لیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم وہاں کے امراء اور خوشحال لوگوں کو کوئی حکم دیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے عوام اور غربا بھی درست ہو جائیں، تو وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں، پس اس پر ہمارا فرمان عذاب واجب ہو جاتا ہے، پھر ہم اس بستی کو
بالکل ہی مسمار کر دیتے ہیں، اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر ڈالا، اور آپ کا رب کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب خبردار، خوب دیکھنے والا ہے۔ جو کوئی صرف دنیا کی خوشحالی کی صورت میں اپنی محنت کا جلدی بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسی دنیا میں جسے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جلدی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے دوزخ بنا دی ہے جس میں وہ ملامت سنتا ہوا رب کی رحمت سے دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا خواہش مند ہوا اور اس نے اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش مقبولیت پائے گی۔ ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان طالبان دنیا کی بھی اور ان طالبان آخرت کی بھی۔ اے حبیب مکرم، یہ سب کچھ آپ کے رب کی عطا سے ہے، اور آپ کے رب کی عطا کسی کے لیے ممنوع اور بند نہیں ہے۔ دیکھیے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور یقیناً آخرت دنیا کے مقابلے میں درجات کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے۔ اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ تو ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہ جائے گا۔ اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو، اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو، اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ تمہارا رب ان باتوں سے خوب آگاہ ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں۔ اگر تم نیک سیرت ہو جاؤ تو بے شک وہ اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور محتاجوں اور مسافروں کو بھی دو، اور اپنا مال فضول خرچی سے مت اڑاؤ۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تم اپنی تنگ دستی کے باعث ان مستحقین سے گریز کرنا چاہتے ہو اپنے رب کی جانب سے رحمت خوشحالی کے انتظار میں جس کی تم توقع رکھتے ہو تو ان سے نرمی کی بات کہہ دیا کرو، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو کہ کسی کو کچھ نہ دو، اور نہ ہی اسے سارا کا سارا کھول دو کہ سب کچھ ہی دے ڈالو کہ پھر تمہیں خود ملامت زدہ اور تھکا ہارا بن کر بیٹھنا پڑے۔ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے اعمال و احوال کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، ہم ہی انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تم زنا بدکاری کے قریب بھی مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ تم کسی جان کو قتل مت کرنا جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سوائے اس کے کہ اس کا قتل کرنا شریعت کی روح سے حق ہو، اور جو شخص ظلماً قتل کر دیا گیا تو بے شک ہم نے اس کے وارث کے لیے قصاص کا حق مقرر کر دیا ہے، سو وہ بھی قصاص کے طور پر بدلے کے قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، بے شک وہ اللہ کی طرف سے مدد یافتہ ہے، سو اس کی مدد و حمایت کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ اور تم یتیم کے مال کے بھی قریب تک نہ جانا مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے،
اور وعدہ پورا کیا کرو، بے شک وعدے کی ضرور پوچھ گچھ ہوگی، اور ناپ پورا رکھا کرو، جب بھی تم کوئی چیز ناپو اور جب تولنے لگو تو سیدھے ترازو سے تولا کرو، یہ دیانت داری بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے۔ اور اے انسان، تو اس بات کی پیروی نہ کر جس کا تجھے صحیح علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے باز پرس ہوگی، اور زمین میں اکڑ کر مت چل، بے شک تو زمین کو اپنی رونت کے زور سے ہرگز چیر نہیں سکتا، اور نہ ہی ہرگز تو بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے، تو جو کچھ ہے وہی رہے گا۔ ان سب مذکورہ باتوں کی برائی تیرے رب کو بڑی ناپسند ہے۔ یہ حکمت و دانائی کی ان باتوں میں سے ہے جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہیں، اور اے انسان، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تو ملامت زدہ اور اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہو کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ اے مشرکو، خود سوچو، بھلا تمہیں تو تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے چن لیا ہے، اور اپنے لیے اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے، بے شک تم اپنے ہی گھڑے ہوئے خیالات کے پیمانے پر بڑی سخت بات کہتے ہو، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں حقائق اور نصائح کو انداز بدل کر بار بار بیان کیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر منکرین کا عالم یہ ہے کہ اس سے ان کی نفرت ہی مزید بڑھتی جاتی ہے۔ فرما دیجئے، اگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ وہ کفار و مشرکین کہتے ہیں تو وہ مل کر مالک عرش تک پہنچنے یعنی اس کے نظام اقتدار میں دخل اندازی کرنے کا کوئی راستہ ضرور تلاش کر لیتے۔ وہ پاک ہے اور ان باتوں سے جو وہ کہتے رہتے ہیں بہت ہی بلند و برتر ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور وہ سارے موجودات جو ان میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جملہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے، بے شک وہ بڑا بردبار بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ اسے سن نہ سکیں، اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا تنہا ذکر کرتے ہیں ان کے بتوں کا نام نہیں آتا تو وہ نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں یہ جس مقصد کے لیے دھیان سے سنتے ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو سحر زدہ ہے یعنی اس پر جادو کر دیا گیا ہے، تو ہم یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں۔ اے حبیب، دیکھیے یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی تشبیہیں دیتے ہیں، بس یہ گمراہ ہو چکے، اب راہ راست پر نہیں آ سکتے، اور کہتے ہیں جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں از سر نو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ فرما دیجئے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے خیال میں ان چیزوں سے بھی زیادہ سخت ہو کہ اس میں زندگی پانے کی بالکل صلاحیت ہی نہ ہو، پھر وہ اس حال میں کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ فرما دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا، پھر وہ تعجب اور تمسخر کے طور پر آپ کے سامنے اپنے سر ہلا دیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ فرما دیجئے امید ہے جلد ہی ہو جائے گا۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ جواب دو گے،
اور خیال کرتے ہوگے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو، اور آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہتر ہوں۔ بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد بپا کرتا ہے، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے بہتر واقف ہے، اگر چاہے تم پر رحم فرما دے یا اگر چاہے تم پر عذاب کرے، اور ہم نے آپ کو ان پر ان کے امور کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں آباد ہیں، اور بے شک ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ فرما دیجئے تم ان سب کو بلا لو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو، وہ تم سے تکلیف دور کرنے پر قادر نہیں ہیں اور نہ اسے دوسروں کی طرف پھیر دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں یعنی ملائکہ، جنات، عیسیٰ اور عزیر علیہم السلام وغیرہم کی بت اور تصویریں بنا کر انہیں پوجتے ہیں، وہ تو خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے بارگاہ الہی میں زیادہ مقرب کون ہے، اور وہ خود اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور وہ خود ہی اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خود معبود برحق کے سامنے جھک رہے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، اور کفر و سرکشی کرنے والوں کی کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم اسے روز قیامت سے قبل ہی تباہ کر دیں گے یا اسے نہایت ہی سخت عذاب دیں گے۔ یہ امر کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو اب بھی ان کے مطالبے پر نشانیاں بھیجنے سے کسی چیز نے منع نہیں کیا سوائے اس کے کہ انہی نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلا دیا تھا، سو اس کے بعد وہ فوراً تباہ و برباد کر دیے گئے اور کوئی مہلت باقی نہ رہی۔ اے حبیب، ہم آپ کی بعثت کے بعد آپ کی قوم سے یہ معاملہ نہیں کرنا چاہتے، اور ہم نے قوم سمود کو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کھلی نشانی دی تھی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں نہیں بھیجا کرتے مگر عذاب کی آمد سے قبل آخری بار خوف زدہ کرنے کے لیے، پھر جب اس نشانی کا انکار ہو جاتا ہے تو اسی وقت تباہ کن عذاب بھیج دیا جاتا ہے۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے سب لوگوں کو اپنے علم و قدرت کے احاطے میں لے رکھا ہے، اور ہم نے تو شب معراج کے اس نظارے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا ہے۔ ایمان والے مان گئے اور ظاہر بین الجھ گئے، اور اس درخت شجرۃ الزقوم کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ ڈرانا بھی ان میں کوئی اضافہ نہیں کرتا سوائے اور بڑی سرکشی کے۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اور شیطان یہ بھی کہنے لگا مجھے بتا تو صحیح کہ یہ وہ شخص ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں اس کی اولاد کو سوائے چند افراد کے اپنے قبضے میں لے کر جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے، پس ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو بے شک دوزخ ہی تم سب کی پوری پوری سزا ہے، اور جس پر بھی تیرا بس چل سکتا ہے تو اسے اپنی آواز سے ڈگمگا لے اور ان پر اپنی فوج کے سوار اور پیادہ دستوں کو چڑھا دے، اور ان کے مال و اولاد میں ان کا شریک بن جا، اور ان سے جھوٹے وعدے کر
اور ان سے شیطان دھوکہ و فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا تسلط نہیں ہو سکے گا، اور تیرا رب ان اللہ والوں کی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو سمندر اور دریا میں تمہارے لیے جہاز اور کشتیاں رواں فرماتا ہے تاکہ تم اندرونی اور بیرونی تجارت کے ذریعے اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ سب بت تمہارے ذہنوں سے گم ہو جاتے ہیں جن کی تم پرستش کرتے رہتے ہو، سوائے اسی اللہ کے جسے تم اس وقت یاد کرتے ہو پھر جب وہ اللہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو پھر اس سے روح گردانی کرنے لگتے ہو، اور انسان بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کنارے پر ہی زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پا سکو گے؟ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اس سمندر میں پلٹا کر لے جائے اور تم پر کشتیاں توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، پھر تمہیں اس کفر کے باعث جو تم کرتے تھے سمندر میں غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے اس ڈبونے پر ہم سے مواخذہ کرنے والا کوئی نہیں پاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری یعنی شہروں اور صحراؤں اور سمندروں اور دریاؤں میں مختلف سواریوں پر سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دے کر برتر بنا دیا۔ وہ دن یاد کریں جب ہم لوگوں کے ہر طبقے کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، سو جسے اس کا نوشتہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پس یہ لوگ اپنا نامہ اعمال مسرت و شادمانی سے پڑھیں گے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو شخص اس دنیا میں حق سے اندھا رہا سو وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ نجات سے بھٹکا رہے گا۔ اور کفار تو یہی چاہتے تھے کہ آپ کو اس حکم الہی سے پھیر دیں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، تاکہ آپ اس وحی کے سوا ہم پر کچھ اور باتوں کو منسوخ کر دیں اور تب آپ کو اپنا دوست بنا لیں۔ اور اگر ہم نے آپ کو پہلے ہی سے عصمت نبوت کے ذریعے ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تب بھی آپ ان کی طرف اپنے پاکیزہ نفس اور طبعی استعداد کے باعث بہت ہی معمولی سے جھکاؤ کے قریب جاتے، ان کی طرف پھر بھی زیادہ مائل نہ ہوتے اور وہ ناکام رہتے، مگر اللہ نے آپ کو عصمت نبوت کے ذریعے اس معمولی سے میلان کے قریب جانے سے بھی محفوظ فرما لیا ہے۔ اگر بالفرض آپ مائل ہو جاتے تو اس وقت ہم آپ کو 2 گنا مزہ زندگی میں اور 2 گنا موت میں چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے بھی ہم پر کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور کفار یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کے قدم سرزمین مکہ سے اکھاڑ دیں تاکہ وہ آپ کو یہاں سے نکال سکیں، اور اگر بالفرض ایسا ہو جاتا تو اس وقت وہ خود بھی آپ کے پیچھے تھوڑی سی مدت کے سوا ٹھہر نہ سکتے۔ ان سب رسولوں کے لیے اللہ کا دستور یہی رہا ہے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز قائم فرمایا کریں، اور نماز فجر کا قرآن پڑھنا بھی لازم کر لیں۔ بے شک نماز فجر کے قرآن میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور حضوری بھی نصیب ہوتی ہے، اور رات کے کچھ حصے میں بھی قرآن کے ساتھ شب خیزی کرتے ہوئے نماز تہجد پڑھا کریں۔
یہ خاص آپ کے لیے زیادہ کی گئی ہے، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، یعنی وہ مقام شفاعت عظمی جہاں جملہ اولین و آخرین آپ کی طرف رجوع اور آپ کی حمد کریں گے، اور آپ اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتے رہیں، اے میرے رب مجھے سچائی خوشنودی کے ساتھ داخل فرما جہاں بھی داخل فرمانا ہو، اور مجھے سچائی و خوشنودی کے ساتھ باہر لے آ جہاں سے بھی لانا ہو، اور مجھے اپنی جانب سے مددگار غلبہ و قوت عطا فرما دے، اور فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل نے زائل و نابود ہی ہو جانا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے تو صرف نقصان ہی میں اضافہ کر رہا ہے۔ اور جب ہم انسان پر کوئی انعام فرماتے ہیں تو وہ شکر سے گریز کرتا اور پہلو تہی کر جاتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، گویا نہ شاکر ہے نہ صابر۔ فرما دیجئے ہر کوئی اپنے اپنے طریقہ و فطرت پر عمل پیرا ہے، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ اور یہ کفار آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے، اور تمہیں بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اس کتاب کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے لوگوں کے دلوں اور تحریری نسخوں سے محو فرما دیں، پھر آپ اپنے لیے اس وحی کے لے جانے پر ہماری بارگاہ میں کوئی وکالت کرنے والا بھی نہ پائیں گے، مگر یہ کہ آپ کے رب کی رحمت سے ہم نے اسے قائم رکھا ہے، بے شک یہ آپ پر اور آپ کے وسیلے سے آپ کی امت پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ فرما دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کے مثل کوئی دوسرا کلام بنا لائیں گے تو بھی وہ اس کے مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال مختلف طریقوں سے بار بار بیان کی ہے، مگر اکثر لوگوں نے اسے قبول نہ کیا، یہ سوائے ناشکری کے اور کچھ نہیں۔ اور وہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو تو آپ اس کے اندر بہتی ہوئی نہریں جاری کر دیں، یا جیسا کہ آپ کا خیال ہے ہم پر ابھی آسمان کے چند ٹکڑے گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو جس میں آپ خوب عیش سے رہیں، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، پھر بھی ہم آپ کے آسمان میں چڑھ جانے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ وہاں سے ہمارے اوپر کوئی کتاب اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ سکیں۔ فرما دیجئے میرا رب ان خرافات میں الجھنے سے پاک ہے، میں تو ایک انسان اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور ان لوگوں کو ایمان لانے سے اور کوئی چیز مانے نہ ہوئی جبکہ ان کے پاس ہدایت بھی آ چکی تھی، سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فرما دیجئے اگر زمین میں انسانوں کی بجائے فرشتے چلتے پھرتے سکونت پذیر ہوتے تو یقیناً ہم بھی ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتے۔ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کے طور پر کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ جسے ہدایت فرما دے
تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ ان کے لیے اس کے سوا مددگار نہیں پائیں گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن اوندھے منہ اٹھائیں گے، اس حال میں کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بھی وہ بجھنے لگے گی ہم انہیں عذاب دینے کے لیے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور یہ کہتے رہے کہ کیا جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان لوگوں کی مثل دوبارہ پیدا فرما دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ظالموں نے انکار کر دیا ہے مگر یہ ناشکری ہے۔ فرما دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تب بھی سب خرچ ہو جانے کے خوف سے تم اپنے ہاتھ روکے رکھتے، اور انسان بہت ہی تنگ دل اور بخیل واقع ہوا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں دیں، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ اے موسیٰ تم سحر زدہ ہو، تمہیں جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو دل سے جانتا ہے کہ ان نشانیوں کو کسی اور نے نہیں اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے عبرت و بصیرت بنا کر، اور میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ اے فرعون تم ہلاک زدہ ہو، تو جلدی ہلاک ہوا چاہتا ہے۔ پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ ان کے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو سرزمین مصر سے اکھاڑ کر پھینک دے، پس ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا، اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے فرمایا تم اس ملک میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا سمیٹ کر لے جائیں گے، اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور حق ہی کے ساتھ وہ اترا ہے، اور اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مصالح کے مطابق تدریجاً اتارا ہے۔ فرما دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے قبل علم کتاب عطا کیا گیا تھا جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہنا تھا، اور ٹھوڑیوں کے بل گریہ و زاری کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع و خضوع میں مزید اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں، اور نہ اپنی نماز میں قرات بلند آواز سے کریں اور نہ بالکل آہستہ پڑھیں، اور دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار فرمائیں، اور فرمائیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نہ تو اپنے لیے کوئی بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی سلطنت و فرما روائی میں کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کے باعث اس کا کوئی مددگار ہے۔ اے حبیب آپ اسی کو بزرگ تر جان کر اس کی خوب بڑائی بیان کرتے رہیے۔